اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں، اور بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کا قصہ بالتفصیل ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح ان کا باہم مکالمہ ہوا، بحث ہوئی، ان کا جدال ہوا، ہم نے بالتفصیل پیچھے پڑھا کہ ایک بہت طویل عرصہ تک سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور آپ کی قوم اس قدر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی تھی کہ ماں سوائے تھوڑے سے بندوں کے ان سب نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور جب انہوں نے اپنی تمام تر مایوسی کا اظہار کر دیا دین متین سے، تو انہوں نے پیارے نوح علیہ السلام کو چیلنجن بھی کہہ دیا کہ جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ۔ تو آج کی آیہ مقدسہ میں، پہلی آیہ مقدسہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیارے نوح علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میرے پیارے نوح، جو لوگ ایمان لانے والے تھے آپ کی قوم میں سے وہ ایمان لے آئے، اب کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ پردہ اٹھا دیا، اور پھر فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور آپ اس بات پر غمگین نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم اس قدر ظلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھی کہ آپ کو آپ کے کپڑوں مبارک سے پکڑتی، دست و بازو سے پکڑتی، بدتمیزی کرتے، یہاں تک مارتے کہ آپ کی زندگی سے مایوس ہو کے کپڑے سے اٹھا کے آپ کے ٹھکانے پہ چھوڑ جاتے۔ آپ صبح ہوتی تو پھر آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اور روایت میں آتا ہے ایک بہت ہی ضعیف بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا لاٹھی کے سہارے، تو اس نے نوح علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے بولا بیٹا میرا باپ بھی، اب میں تمہیں بھی کہتا ہوں اس سے بچ کے رہنا۔ یعنی نازیبا اور سخت الفاظ اس نے کہ میرے باپ نے بھی ساری زندگی اس کے ساتھ ٹکر لیے رکھی، میں نے بھی لیے رکھی، اور تو بھی ٹکر پہ ہی رہنا۔ یعنی ہم اپنے مفہوم میں کہ روایت میں آتا ہے اس بدبخت نے اپنے باپ کی لاٹھی پکڑی اور نوح علیہ السلام کو زد و کوب کیا۔ یعنی ایسی حالت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی۔ اور یہ ایک قصہ بھی ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی تسلی اور تشفی بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اللہ کی رحمت کی صورت میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے پیغام رحمت ہے۔ یعنی ہم جو اللہ سونا
اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین پر چلائے، اپنے دین کا مبلغ بنائے، اپنے دین کا تفقہ عطا فرمائے، پھر دل میں سوز عطا فرمائے، ہم اس دین کا علم اٹھانے والے بنیں، ہم اس دین کے خدمت گزار بنیں، پھر ہمارے لیے راستے میں جو بھی رکاوٹیں، تکلیفیں، مشقتیں، دکھ جھیلنے پڑیں، تو ہمارے سامنے قرآن ہے کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی، پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم ان مشکلات کو، سختیوں کو، تکلیفوں کو خاطر میں نہ لے کے آئیں، ہم انبیاء سید کونین کا راستہ اپنائے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح تو کس قدر غمگین ہے اپنی قوم کے حال سے، میں پردہ اٹھاتا ہوں، میں راز بتاتا ہوں، میں اپنے ازل کا فیصلہ سناتا ہوں، میں اپنے ازل کا علم بتاتا ہوں تمہیں۔ جو قوم تیری ایمان لانا تھا جن بندوں نے، وہ ایمان لے آئی ہے، اب ایمان نہیں لائیں گے، اور تو اس بات پر غمگین بھی نہ۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنی شفقت سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میرے پیارے نو آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ سادہ ترجمہ ہو گیا، یہ سادہ ترجمہ ہو گیا۔ مفسرین نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا، اے میرے نو تو ہماری حفاظت میں کشتی بنا، اے نو ہماری تعلیم کے مطابق کشتی بنا، اے نو ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنا، وَوَحْيِنَا، اور ہم آپ کو طریقہ تعلیم فرماتے ہیں، اس طریقے کے مطابق کشتی بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ان ظالموں کے بارے میں میرے بارگاہ میں سفارش نہیں کرنا، ان کے بارے میں میرے سے اب بات نہیں کرنا، کہ تو اپنی قوم کا جو دل میں غم رکھتا ہے، تیرے دل میں جو سوز ہے، تیرے دل میں ان کی جو چاہت، محبت، تعلق، خاطرداری ہے، میرے پیارے نو اب بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق ہوں گے۔ رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرے نوح علیہ السلام اب تو ان کے بارے میں میری بارگاہ میں سوال نہ کرنا۔ اب پھر جب ایسا ہوا تو پھر نوح علیہ السلام نے جو پیچھے رب نے حکم دے دیا میرے نوح اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اب انہوں نے ایمان لے کے آنا ہی نہیں ہے، جب انہوں نے تیرا کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اب تیری بارگاہ سے جڑنا ہی نہیں ہے، اب تو یہ جو ایمان والے تھوڑے سے ہیں، 80 سے کچھ پلس بندے ہیں، یہ تو ان کے لیے باعث فتنہ ہے، مولا ان کو کائنات سے مٹا دے، ایک گھر بھی نہ بستا رہے، ایک فرد بھی نہ بچے ان میں سے، مولا ان کو ملیا میٹ کر دے۔ رب تعالیٰ نے پھر ایسے، اور یعنی پہلے آپ کی کیفیت کیا تھی کہ جب وہ مارتے آپ اٹھتے رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، آپ اس بے ہوشی کے عالم سے ہوش میں آتے، مولا میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور جب رب تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا، تعلیم فرما دیا میرے نو اب یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، مولا پھر کافروں میں سے کوئی گھر بستہ نہ چھوڑو۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائے ضرر کر دی آپ نے، اور میں نے پیچھے آپ سے کہا کہ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے، ہم اپنی قوم کے لیے جب وہ دعائے ضرر کرتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی نے بد دعا کر دی، بد دعا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، بد کا معنی ہے برا اور دعا کا معنی ہے دعا، تو نبی نے بری دعا کر دی، تو نبی پاک کے لیے ایسا کلمہ منسوب کرنا کہ نبی نے معاذ اللہ کوئی بد، اس لیے اس کو کہتے ہیں محبت والوں نے یہ راستہ کہ دعائے ضرر کرتے، تکلیف کی دعا کرتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نوح میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، تو پیارے نوح السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تو بڑا ہی نہیں ہوں، تو میں کشتی کیسے بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا کہ اس کا جو اوپر والا سرا ہے نا، یہ مرغ کے سر جیسا ہو، مور کے سر جیسا بھی آیا، اور پھر اس کا سینہ جو پرندے جو اس کی یہ ڈھال ہے نا، جیسے پرندے کا کوٹ نکلا ہوتا ہے نا، تو اس کی سامنے کا حصہ ایسے بناؤ، اور جیسے مرغ کی گردن ہے، اس کی دم ہے، اور اس کا بیچ کا حصہ یوں چوڑا ہے نا، تو اس کا بیچ کا حصہ مرغ جیسا بناؤ، جیسے مرغ کا وجود ہوتا ہے، وہ پروں سے ایسے یہ بھرا ہوتا ہے ایسے، اور اس کی دم مرغ جیسی بنا۔ تو پیارے اللہ عز و جل نے حکم دیا میرے نوح درخت لگاؤ، ساگوان کے لفظ بھی ہے حدیث میں، اور شیشم کا لفظ بھی ہے،
نوح علیہ السلام نے 20 سال تک درخت لگائے، وہ درخت بڑے ہو گئے، میرے اللہ نے حکم دیا میرے نوح اب اس کو کاٹو اور سکھاؤ، 20 سال تک کاٹے اور سکھائے، اور پھر باقی عرصہ قریباً میرے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر پھٹے چیر کے وہ اس کا سارا، اللہ نے حکم فرمایا میرے پیارے نوح یہ پھٹے کاٹو، لکڑیاں اس کی کاٹو اور کیلوں کے ساتھ جوڑو اور اوپر تار کول پھیرو، پوری تعلیم فرمائی میرے اللہ عز و جل۔ اور اس وقت اللہ سونے نے زمین سے تارکول کو پیدا فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے، تو پھر تعلیم فرمایا تو آپ علیہ السلام نے وہ جب کشتی بنا رہے تھے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، رب کا حکم آ گیا، اور پیغمبر رب کے حکم سے سرمابوبی ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب قوم کے سردار جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، جب آپ علیہ السلام کو رب نے بتا دیا نا میرے پیارے نوح اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے ان کو یہ سمجھانا چھوڑ دیا اور انہوں نے آپ کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیا، آپ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تو جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو جب بھی ان کے سردار گزرتے تو مذاق کرتے۔ پیارے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں بڑھئی تھی نہیں، تو اللہ سنوں نے آپ کو تعلیم فرمائی پیارے جبریل السلام کے ذریعے، تو وہ کہا کرتے تھے اچھا اب رسالت کا دعویٰ چھوڑ دیا ہے، اب ترکان بن گیا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تو نوح علیہ السلام کو یوں وہ تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے ایسے۔ اچھا اور پھر اگلی بات یہ تھی کہ جہاں نوح علیہ السلام قریباً اس کشتی کا جو حجم تھا وہ کافی زیادہ لمبا تھا، اس کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، بلندی 30 ہاتھ، یہ 600 ہاتھ، 300 ہاتھ، اور ہاتھ بھی بازو تک فل تھا، جو ایک ہاتھ شمار ہوتا تھا وہ بازو تک فل تھا، یعنی یہ میں نے جو زیادہ روایت میں آئی 80 ہاتھ، 50 ہاتھ اور 30 ہاتھ بلندی، اس میں 600 ہاتھ، 1200 ہاتھ، اور اس طرح مختلف اور بھی کئی روایتیں ہیں اس کشتی کی بناوٹ اور سائز اور حجم کے۔ تو وہ وہاں بنا رہے تھے کشتی جہاں کے پانی بہت دور تھا، وہ کافر مذاق کرتے کہ جہاں ظاہر ہے اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا جو 20 سال تک درخت اگے، میں نے ایک رات پڑھا کہ 400 پھٹا یا اس کا 1,24,000 پھٹا، یعنی یہ بھی روایت کہ اس کشتی کا 1,24,000 پھٹا پلس 4 خلفائے راشدین کے پھٹے، یعنی یہ بھی میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے اور خلفائے راشدین کی نسبت اتنے پھٹے اس کشتی۔ تو یہ میں نے روایت بیچ میں سنا دی جو میری نظر سے گزری، بڑی کھلی جگہ پہ کشتی بن رہی تھی جہاں سے پانی بہت دور تھا۔ تو وہ اس بات کا بھی مذاق اڑاتے تو جہاں کشتی بنا رہا ہے یہاں تو پانی کا تصور بھی نہیں ہے، اور جتنی بڑی تو کشتی بنا رہا ہے اس کو تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو پانی تک لے جائے، یہ تیرے گی کیسے، یہ بچیں گے کیسے، یعنی وہ ہر لحاظ سے پیارے نوح علیہ السلام کو ٹارچر کرتے۔ آپ نے فرمایا قال ان تسخروا منا، اگر اب تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو پھر فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑائیں۔ اب پیغمبر کی کو شایع نہیں ہے کہ پیغمبر مذاق اڑائے، اس کا معنی یہ ہے جیسے اب تم تمسخر کرتے ہو نا، جب تم غوطے لوگے نا، تم عالم برزخ میں جلو گے نا، تم حشر میں اٹھ کے رسوا ہوگے نا، اس وقت ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی، اس وقت ہمارے پاس رب کی دی ہوئی رحمت کا اطمینان ہوگا، ہمیں رب کی نعمتیں سعادتیں نصیب ہوگی اور تم رب کے غضب کا نشان ہوگے، پھر ہم بھی تمہارا انجام دیکھیں گے تم کس کیفیت سے گزرتے ہو۔ اور بلا شبہ یہ بہت بڑا انسانیت کو پیغام ہے، جو آج اسلام سے ٹکر لیے ہوئے ہیں، جو آج اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں کو وہ قابل قبول نہیں سمجھتے اور مختلف اعتراضات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل حشر کا دن ہوگا، سید کونین دلہائے حشر بن کے جائیں گے، میرے مصطفیٰ کی امت شان و عظمت کے ساتھ اٹھے گی، میرے محبوب کے اتباع کرنے والے انعام و اکرام کی عزتوں کے تاج کے ساتھ اٹھیں گے، اور اسلام کی رسوائی کا راستہ اختیار کرنے والے وہاں رسوا ہوں گے، وہاں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل۔